یہ ہم بہت خوبصورت سی آج محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور وہ محفل ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں۔ اور آج ہم جو ذکر کریں گے وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم اور فضل کے حوالے سے۔ کرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسا تھا، تو آج اس حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو چلے گی۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں محمد ارسلان قادری، بہت ہی پیارے خوبصورت کلام پڑھنے والے، بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، اور حضرت کا تعارف تو آپ جانتے ہوں گے، ہمارے ساتھ 12 دن کا انہوں نے سلسلہ بھی کیا ماشاءاللہ سے، علاوہ کچھ دن کے حضرت علامہ مولانا پیر محمد دلاور خان وارثی چشتی دامت برکاتہم القدسیہ۔ تو انشاءاللہ ان سے علمی گفتگو رہے گی، اور حضرت سے ہم جو ہے انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت منقبتوں کو سنیں گے۔ اور مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں اور آپ چینل پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، محمد زین الدین۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کو اب باقاعدہ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت کے بیان کو شامل کروں گا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منقبتوں کی صورت میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ جو گفتگو کرنے والے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، میں نے یہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا کہ آج ایک منفرد گفتگو ہونے والی ہے، تو آج آپ کس موضوع پہ گفتگو کریں گے، پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے انتہا درود پاک میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، مرشد لاسانی، قندیل و نورانی، شہباز لمکانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر شاہ جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کی طرف۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کی طرف منسوب ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بے شک، اور ان تمام کی ڈیوٹی تھی مخلوق خدا کو ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی کی پہچان اور اس کی طرف رغبت دلانا، بالکل، اور معبود برحق کی عبادت اور ریاضت کی طرف ان سب کی توجہ مبذول کروانا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت کا آغاز فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر باب نبوت کو بند فرمایا۔ بے شک، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ کوئی نیا رسول آنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی نبی نیا آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، پر ہدایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا، بے شک، بلکہ ہدایت کے دروازے کو اس طرح کھولا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اولیاء کاملین اور بزرگان دین کا سلسلہ فرمایا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ولایت کا اعلیٰ سلسلہ قائم فرمایا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات والا صفات ہیں کہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے۔ بے شک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی نسبی اعتبار سے بزرگ اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے ولی اللہ گزرے ہیں، بے شک،
اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام مہدی تک، یعنی کہ آل نبی اور اولاد علی میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سبوں کے سر پر ولایت کا تاج سجایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اس کو اگر یوں بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت نبوت کے عظیم گھرانے میں جو شان، جو مقام اور جو عزتیں انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے امام مہدی تک جو سلسلہ چلے گا وہ آل نبی اولاد علی ہوگا تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ولایت خاص مقام بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے، یہ سعادت ہمارے حصے میں عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ محبوب بندے، یہ اولیاء کاملین بزرگان دین سے ہم محبت کرنے والے ہیں اور ہم ہی عقیدت رکھنے والے بے شک، بے شک۔ اور الحمدللہ ہم ان کی کرامتوں کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں۔ لیکن جہاں پر کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے وہیں پر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں، یہ صوفیہ کاملین ہیں، ان کا صرف عبادت و ریاضت سے معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے ولایت کا مقام عطا فرما دیا، اور یہ علم ظاہری سے بہرے ہوتے ہیں یا علم ظاہری ان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ سخت جہالت و گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے ولی بنا نہیں سکتا کہ جس کے اندر علم نہ ہو، جس کے اندر تقوی نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب آپ عالم جوانی کے اندر بغداد شریف میں حصول علم کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس وقت بغداد شریف مرکز علم اور اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ایسے کاملین لوگ وہاں پر موجود تھے کہ دنیا علم دین کے حصول کے لیے بغداد شریف کا رخ کیا کرتی تھی۔ میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بغداد شریف کا قصد فرمایا، سفر فرمایا آپ نے۔ جب آپ اپنی والدہ مائدہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے جب بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا وہ کرامت کے حوالے سے بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے میں تھے وہ ڈاکو آ گئے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ میری توجہ پہ جو بات اس وقت آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، 40 دینار آپ کی والدہ نے آپ کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 دینار ہیں وہ زندگی بھر تو چلنے والے نہیں ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف پہنچے، حصول علم میں مصروف عمل ہو گئے، اور وہ 40 دینار جو کچھ دن کے لیے آپ نے استعمال کیے پھر وہ ختم ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسا وقت آیا کہ کئی دن گزر جاتے، مجھے کھانے کو اور پینے کو کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی، لیکن میں متواتر اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے، نصرت سے علم دین حاصل کرتا رہتا، اور جب کبھی بھوک کی شدت غالب آ جاتی تو درختوں کے پتے کھا لیتا اور دریائے دجلہ کا پانی پی لیتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے 25 سال ایسے گزارے کہ کھانے کو اور پینے کو کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی، جب پیاس اور بھوک کی شدت ہوتی اور عبادت میں، اور ہمارا حال تو یہ کہ ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اس خاطر کھاتے تھے کہ اتنا کھا لیا جائے تاکہ اس کی عبادت کا حق صحیح طور پر ادا کیا جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں نے درختوں کے پتے کھا کر اور دریائے دجلہ کا پانی پیا ہے، حصول علم بھی حاصل کیا ہے، اور معبود برحق کی عبادت اور ریاضت میں مصروف عمل رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا
کہ کئی دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. بھوک کی شدت، بھوک کی لپیٹ میں بغداد شریف کی ایک جامع مسجد میں آپ آرام فرما تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے توشہ دان کھولا. جیسے ہی توشہ دان کھولا، روٹی اور بھونے ہوئے گوشت کا سالن اس نے نکالا. صحیح. میرے اور آپ کے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت دی کھانے پر، صحیح. میں نے انکار کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین بزرگان دین کو کیا شان، کیا مقام عطا فرماتا ہے بے شک. کہ آج تو ہمارا حال یہ کہ ہم لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، آج ہم لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، لیکن اللہ والے وہ تھے کہ کئی دن کے بھوکے بھی ہو، کئی دن کے پیاسے بھی ہوں، تو ان کی عزت کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا وہ کسی سے کوئی چیز طلب کریں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت دی، میں نے انکار کیا. اس نے دوبارہ دعوت دی، میں نے انکار کیا. اور تیسری بار اس نے اللہ کی قسم مجھے دے کر بلایا. جب اس نے مجھے اللہ کی قسم دی تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا. میں نے ابھی چند لقمے اٹھائے تھے کہ اس سے تعارف ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں گیلان سے آیا ہوں. وہ آنے والے شخص نے کہا کہ میں بھی تو گیلان سے آیا ہوں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک بندے کی تلاش ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، اس نوجوان کا. کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، جس بندے کی تجھے تلاش ہے، جس کا نام تو عبد القادر بتا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہوں. کیا بات ہے. اس نے اتنا سنا تو جو لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ زمین پر گرنے لگا اور اس کے جسم پر رقت طاری ہو گئی اور وہ تھر تھرانے لگا، گھبرانے لگا. اور پھر اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں گیلان سے چلا تھا، آپ کی والدہ نے یہ چند دینار دیے تھے آپ تک پہنچانے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ ہمارا بیٹا عبد القادر بغداد شریف میں اصول علم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے. جب تمہارا وہاں جانا ہو تو یہ دینار اس کو دے دینا تاکہ ضروریات کے وقت اسے کام آ سکے. تو میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا اور تلاش کرتے کرتے میرے پاس جو روپے پیسے تھے، میرے پاس جو درہم و دینار تھے، وہ سب ختم ہو گئے، اور آپ کی ماں نے جو دیے تھے وہ میں خرچ کرنے لگا، اور یہ جو کھانا ہمارے سامنے حاضر ہے یہ آپ ہی کے پیسے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ کتنے کمال کی بات ہے. دیکھیں، علم دین حاصل کرنے کی مشقتیں کس قدر اٹھائیں. اسی وجہ سے قصیدہ غوثیہ کے میں اشعار پڑھ رہا تھا، اس میں قصیدہ غوثیہ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم کو اتنا حاصل کیا یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مقام عطا کر دیا. اور میں امام شافعی علیہ رحمہ کا قول پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا وَمَن اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو اگر اس نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اسے علم عطا فرما دیتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی ہو اور جاہل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. فی زمانہ تو جو ہے وہ ولایت کے نام پر کتنا ڈھونگ ہے یہ دنیا جانتی ہے، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں آپ نے سنی اور کثرت سے سنتے ہیں. جب سے آپ پیدا ہوئے ہوں گے، جب سے آپ سننے کے قابل ہوئے، سمجھنے کے قابل ہوئے، آپ اپنی مسجدوں میں، ممبروں میں، محرابوں میں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں. لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو علم اور ان کا جو تقویٰ ہے اس کا بیان ہم نے بہت کم سنا ہوگا، جبکہ آپ علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے. انشاءاللہ جب ہم آگے گفتگو کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت کا علم کیسا تھا اور حضرت کا جو ہے وہ علم، حضرت کا مقام کیسا تھا. حضرت کے علم کو کوئی بیان نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہیں ہمارے علماء میں سے بھی جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت کا علم کیسا تھا. تو حضرت علم کا سمندر تھے. دنیا تشنگان علم جو ہے اپنی پیاس بجانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ کے جو ہے فتاوی جات کو بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، جبکہ فتاوی جیلانی یعنی یہ وہ فتاوی ہے، فتاوی جات جس کی پہ شاید کسی کی نظر بھی نہ ہو. تو حضرت کا جو ہے وہ علم اس فتوے کے ذریعے، اور انشاءاللہ کچھ واقعات ایسے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم اس حد تک تھا. تو انشاءاللہ عزوجل ان واقعات پر چلنے سے پہلے ہم جو ہے وہ حضور غوث پاک
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت سنیں گے ارسلان بھائی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سنبھل دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، شاہ جلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا، اور میں غلام میں پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، نہ سمجھنا بے سہارا، کیونکہ میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، کوئی ہاتھ تو لگائے، دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، لاکھوں ولی کھڑے ہیں، کہ بٹتا ہے تیرے در سے کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں مجھے وہ قصیدہ غوثیہ کا وہ شعر مل گیا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا، ونلت السعد من مولا الموالی، اور یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کی سعادتوں کو میں نے پا لیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو پھر فرمایا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلتی علی حکم اتصالی، فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں گویا اپنے ہتھیلی پر آئی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہی مقام ہوا کہ جب قطبیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، جب غوثیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، تب آپ نے فرمایا نا کہ قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا جو یہ قدم ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو علم کی بات چل رہی تھی، تو ایک واقعہ جو حضرت بیان کریں گے انشاءاللہ، بہت ہی مطلب توجہ طلب اور بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا وہ واقعہ سن کے، جو اعلیٰ حضرت جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا علم کیسا تھا۔ تو حضرت آپ وہ فرما رہے تھے کہ آپ بہت اچھا بہترین واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین اور سامعین کو سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہمارے بزرگان دین کو علم شریعت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو یہ سب جہالت و گمراہی ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سب سے پہلے علم دین کے حصول میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ علم ظاہر کے وہ عالم بنتے اور علم ظاہر کے عالم بننے کے بعد پھر علم باطن کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ صحیح۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہ تھا۔ صحیح، بے شک۔ اور میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ ہے کہ محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ صحیح۔ محدث ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صوفیہ کاملین سے ان کو چڑ تھی
صحیح. اور مجھے جو لگتا ہے نا، میرا جو وجدان کہتا ہے کہ شاید جیسے آج ہمارے سامنے کچھ نام و نہاد کے بنے ہوئے صوفی گزرتے ہیں، تو شاید ابن جوزی کے سامنے بھی کوئی ایسے صوفی کا گزر ہوا ہوگا، تو جب بھی ان کو صوفیوں سے چڑ ہوگی. صحیح. تو جناب محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا. وہ مرید جو ہے جناب محدث ابن جوزی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور کبھی آپ ہمارے شیخ کے درس میں تو آئیں. اللہ اللہ. تو جناب محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تمہارے شیخ کے درس میں؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی. کہا جی انہی کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ کیا درس دیتے ہیں؟ مرید کہتا ہے حضور ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے مرشد جو ہیں وہ درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں. اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس سجتی تھی نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے تھے تو کثیر تعداد میں لوگ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے، اور غوث پاک کی مجلس کا عالم یہ ہوتا کہ کئی ہزاروں لوگ بھی بیٹھے ہوتے، تو میرے غوث پاک کی کرامت یہ ہوتی کہ غوث پاک کی آواز جیسے سامنے والا سنتا ویسے آخری والا بھی سنتا. اللہ اللہ، کیا بات ہے. جناب ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ شیخ تمہارے اور درس قرآن، یعنی حیرت صحیح کہ شیخ ہیں، پیر ہیں اور درس قرآن کرتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں. وہ کہا جی. جناب محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے. آپ کے مجلس کا قانون یہ تھا کہ قاری ہوتا وہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا، صحیح. اور پھر اس ایک آیت مبارکہ کے تحت میرے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے. اللہ اکبر. جب محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس غوث پاک میں تشریف لائے، قاری قرآن کھڑا ہوا، اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. میرے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان فرمائی. سبحان اللہ. اور تفسیر بیان فرمانے کے بعد فرمایا، جناب محدث ابن جوزی سے اشارتاً پوچھا، یعنی کہ آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ محدث ابن جوزی نے سر ہلایا ہاں میں، کہ جی یہ تفسیر میں جانتا ہوں. اور چوٹی کے محدث تھے وہ بھی. پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل اسناد کے ساتھ، مکمل اقوال کے ساتھ اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر بیان فرمائی. ابن جوزی نے پھر سر ہلایا کہ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. پھر میرے غوث اعظم نے تیسری تفسیر بیان فرمائی، ابن جوزی نے سر ہلایا میں یہ بھی جانتا ہوں. اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت مبارکہ کی 11 تفسیر بیان فرمائی. اللہ اکبر. اور 11 تفسیر میں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر ہلایا کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں. اب جب 11 تفسیر مکمل ہو گئی، وہ 11 تفسیر جس میں محدث ابن جوزی نے سر ہلایا کہ ہاں یہ ساری باتیں میرے علم میں ہیں. صحیح. اس کے بعد میرے اور آپ کے غوث اعظم کا علم دیکھیے کہ میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 11 تفسیر کے بعد مزید 40 تفسیر بیان فرما دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب 40 تفسیر مزید بیان فرمائی تو محدث ابن جوزی پکار اٹھے کہ واقعی آج میں مان گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے اتنا علم کسی کے پاس کیا نہیں. بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پھر جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 تفسیر بیان فرما لی، اب لوگوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی. پھر میرے اور آپ کے غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں یہ تو قال کی بات تھی، اب قال سے چلتے حال کی طرف. اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قال سے جب حال کی طرف آئے اور اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی ضربیں لگائی، تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء، فضلاء، محدثین جو تھے سمیت محدث ابن جوزی کے، ان پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ سر سے دستاریں اتر گئیں اور بدن سے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور سب لوگ اپنے آپ بے قابو ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور تقویٰ تھا. ماشاءاللہ. تو سامعین، ناظرین، دیکھیں آپ نے یہ کتنا اہم واقعہ سنا کہ جس کے اندر
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں مزید بیان کی، 11 کے بعد، یعنی ٹوٹل 51 تفاسیر بیان کی، اور میں مکمل اقوال اور مکمل اسناد کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں نا، علم دیکھیں، اور کیوں نہ ہو علم، نا ایسا علم کیوں نہ ہو کہ جب وہ پیدا ہونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو ان کے والد کو، اور فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، سبحان اللہ، فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، فرمایا کہ وہ ولی ہوگا، اور فرمایا کہ وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا۔ تو جب یہ مقام و مرتبہ ہو تو پھر علم ایسا کیوں نہ ہو؟ کہ حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جب اس دروازے سے فیض پانے والے جب فیض پائیں، اللہ سبحان اللہ، تو سوچے نا کہ پھر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، پھر کیا ہی بات ہے، کیا مرتبہ۔ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں تلوے وہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو خیر یہ تو اعلیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نا یہ مقام و مرتبہ جو ہے علم کے حوالے سے۔ اور ایک بات جو حضرت نے پہلے بیان کی نا، میں تھوڑی سی اس کی اور واضح کر دوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء بہت گاڑی بات بیان کرتے ہیں اور عوام تک تھوڑی سی پہنچنے میں مطلب مشکل ہوتی ہے کہ اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں ان کی بات جو حضرت نے کہا نا، میں ایک واضح، آج حضرت نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں حضرت آپ کیا جانے، شریعت تو کچھ اور ہے اور طریقت، بھئی حقیقت کچھ اور ہے، آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں، اور کہنے لگے اس کا جو مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل، نہیں سمجھتا ہو کہتا ہے بھئی طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، تو وہ جاہل ہے، اور سمجھ کر کہے تو فرمایا بددین اور گمراہ ہے۔ فرمایا شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال ہے، بے شک، اور فرمایا کہ طریقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں، اور حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہیں، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ولی ہوگا وہ ان چاروں چیزوں کا جامع ہوگا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم ہے، اور غوث اعظم وہ ہے کہ جن سے بڑا کوئی غوث نہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے یا ان کے بعد، اس پہ کچھ علماء کے اقوال ہیں پہلے والوں کے لیے، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے پہلے اور ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی غوث ایسا نہیں ہوگا جو غوث اعظم سے بڑا ہو، علاوہ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انشاءاللہ سجل اب ایک اور منقبت ہم شامل کریں گے، ارسلان بھائی اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں وہ منقبت سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت منقبت کے اشعار آپ کی سماعت میں عرض کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں شاعر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں
ہی رتبہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ بے شک جب سر پہ سایہ غوث اعظم کا ہو تو پھر کیا وہ دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، سبحان اللہ، کیا وہ دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اللہ۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہم مزید حضرت سے جو ہے وہ سنیں گے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم پر مزید جو ہے یہ کلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مشہور واقعہ ہے میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اس نے قسم اٹھا لی اللہ اللہ اللہ، کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ ویسی عبادت اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کرے، اللہ 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 اللہ، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اللہ اکبر۔ اب تو بھائی اس نے قسم تو اٹھا لی۔ اب لوگ گئے بڑے بڑے علماء فضلاء کے پاس، مسئلہ بیان کیا، علماء نے فضلاء نے مسئلہ سنا کہ بھائی تم نے کیا قسم اٹھائی؟ اس نے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اس عبادت میں شریک نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اس نے جتنے علماء کا درد دیکھا ہوا تھا سارے علماء کے پاس گئے، اس دور کے لوگ ہر ایک عالم کے پاس، ہر ایک دین کا علم رکھنے والے کے پاس گئے اور مسئلہ بیان کیا، کوئی حل نکلنے کی کوشش کی لیکن کوئی حل نہیں نکلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جس کے بعد بھی جاتے، کسی بھی عالم کے پاس، کسی بھی مفتی کے بعد جاتے، وہ یہی لکھ کر دے دیتا کہ نہیں ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں کہ تم اکیلے کرو رہے زمین پر، روئے زمین پر کوئی دوسرا نہ کوئی دوسرا نہ کرے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ بھائی نماز عبادت میں مثال کے طور پر ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال ہے۔ اب اس نے یہ قید نہیں لگائی نا کہ میرے گھر پر، اگر گھر پہ لگاتا تو گھر والوں کو روک دیا جاتا، بھائی تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا، یعنی روئے زمین پہ کوئی دوسرا بندہ ایسی عبادت نہ کرے، ایسی عبادت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو غوث پاک مسکرائے اور فرمایا پریشان نہ ہو، اس کا حل ہے، تیری عبادت بھی ہو جائے گی اور تیری بیوی طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے کہا حضور ہم تو بڑے بڑے جگہوں سے ہو کر کے آئے، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس ہو کر ہم آئے، لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملا۔ سب نے کی جواب دیا کہ ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں کہ روح زمین پر تو اکیلا کرے اور تیرا کوئی ثانی اس وقت موجود نہ ہو، تیری بیوی کو تو ہر حال میں طلاق ہونی ہے۔ بے شک۔ اور آپ فرماتے اس کا حل ہے، ایسا ہو جائے گا تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ حرم کعبہ میں اور کعبۃ اللہ خالی کراؤ، اور کعبۃ اللہ خالی کرانے کے بعد اکیلے کعبۃ اللہ کا طواف کرو، کیونکہ کعبۃ اللہ دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جب تم اکیلے کعبۃ اللہ کا طواف کرو گے تمہاری اس عبادت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، اس طرح تمہاری عبادت بھی ہو جائے گی اور تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں رہے گی، طلاق سے بچ جائے گی۔ کیا بات ہے، یہ آپ یقین کریں واقعات بہت ہیں، بہت طویل سلسلہ بھی ہم کرتے رہے نا تو حضور غوث پاک کے علم کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس آخری کیونکہ تھوڑا سا پروگرام طویل ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ حضرت کے پاس واقعات بہت ہیں، اگر ہم ان کو بٹھا کے رکھیں اور مسلسل سنتے رہے تو یہ سناتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں یہ سناتے رہیں گے، انشاءاللہ کمی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس وقت کی گنجائش تھوڑی کم ہے، ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم بہت طویل گفتگو کو سمیٹیں، اور ہم اگر واقعی اگر ہماری پوری زندگیاں بھی ہو نا اور حضور غوث پاک کی تذکرے کو بیان کرتے رہیں تو شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ ایک اور منقبت ماشاءاللہ ان سے سنیں گے، مزہ ہی جو ہے وہ دوبالا ہو گیا پروگرام کا، ہم نے آج ان کی آواز میں منقبتوں کو شامل کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ صاحب نے دل باغ باغ کر دیا، تو پھر دل سے یہ صدا آئی ہے اور دل نے یہ کہا ہے کہ دل سے دیوانہ صغیر کا
گیارہویں والے پیران پیر کا، گیارہویں والے روشن ضمیر کا، کہ غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہیں، دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہیں، دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہیں، مرتبہ بڑا ہے بڑے پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، آئے فرشتے قبر میں میری، آتے ہی یوں کہنے لگے یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر نعت سنانے والا ہے، ہاتھ روتے ہنسانے والا ہے، ڈوبے ترانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، ابدال بنانے والا ہے، ڈوبی جو کشتی تھی وہ نکال دی، آئی مشکل میرا تم نے ٹال دی، تو کیا پیا ہو رتبہ دستگیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، بس دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، شاہ جیلان گیارہویں والے روشن ضمیر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ خوبصورت سی عقیدت ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ رب تبارک و تعالی ان کے فیضان کو ہم پر جاری و ساری فرمائے، اور 11ویں کا اگر صدقہ مل جائے، چھیٹا مل جائے تو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک ولیوں کے دشمنی اور ولیوں کے بغض سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ پھر کوئی سلسلہ لیے، کوئی موضوع لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔